Welcome in Informational Video Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ مرتے وقت انسان سب کچھ بھول جاتا ہے لیکن ان تین لوگوں کو نہیں بھولتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو وہ شخص ان تین لوگوں کو بہت یاد کرتا ہے۔ مرتے وقت انسان سب کچھ بھول جاتا ہے لیکن ان لوگوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ وہ تین لوگ جن کو نہیں بھولتا وہ یہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں موت کو اجل سے تعبیر فرمایا ہے۔ اجل کے معنی ہیں کسی بھی چیز کا مقررہ وقت جو کسی قیمت پر نہ ٹلے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے انکار کسی کے لیے بھی ممکن نہیں۔ ہر ایک جانتا ہے کہ موت برحق ہے۔ ایک دن اس کی دنیاوی زندگی کا تسلسل یقیناً ختم ہو جائے گا۔ جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو دنیا کی کوئی بھی طاقت، بے شک وہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کے سائنسی وجوہات یا وسائل کی وجہ سے اس کے پاس کیوں نہ ہو، موت نہ بچا سکے گی۔ قرآن کی سینکڑوں آیتوں میں موت، حشر اور جنت دوزخ کی تفصیلات کا ذکر کیا گیا ہے اور لوگوں کو اس اٹل حقیقت کے لیے تیار رہنے کا حکم بھی فرمایا گیا ہے۔ چند آیات پیش کرتے ہیں کہ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور تمہارے اجر پورے کے پورے تم کو قیامت کے دن دیے جائیں گے۔ بس جو کوئی دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ واقعتاً کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے مال کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ سورۃ ال-عمران آیت نمبر 185۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا عمل کمائے گا، اور نہ کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ وہ کس سرزمین پر مرے گا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ سورۃ لقمان آیت نمبر 34۔ تم چاہے کہیں بھی ہو، موت تمہیں آ کر ہی رہے گی، یا تمہیں موت ضرور پکڑے گی اگرچہ تم مضبوط قلعہ میں ہو۔ سورۃ النساء 78۔ پھر جب کسی ان کا مقررہ وقت آ پہنچا تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتا ہے اور نہ ایک گھڑی بڑھ سکتی ہے۔ سورۃ نحل آیت نمبر 61۔ اور تم اس مال میں جو ہم نے تمہیں عطا کیا اللہ کی راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ پھر وہ کہنے لگے، اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کی مہلت اور کیوں نہیں دی کہ میں صدقات اور خیرات کر لیتا اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ اور اللہ ہرگز کسی شخص کو مہلت نہیں دیتا جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اور اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ المنافقون 10 اور 11 نمبر آئے۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو وہ کہیں گے کہ اے میرے رب، مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اس دنیا میں کچھ نیک عمل کر لوں جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ ہرگز نہیں، یہ وہ بات ہے جسے وہ بطور حسرت کہہ رہا ہوگا، اور اس کے آگے اس دن تک ایک پردہ حائل ہوگا جس دن وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ المومنون آیت نمبر 99 اور 100۔ لیکن اس کے مقابل یہ بھی کہ ایک عجیب حقیقت ہے کہ موت جتنی زیادہ یقینی ہے اتنی ہی لوگوں میں اس سے غفلت اور عدم توجہی پائی جاتی ہے، حتیٰ کہ مجلسوں میں موت کا ذکر تک ناپسند کیا جاتا ہے۔ یہ غفلت ایمانی تقاضے کے بالکل برخلاف ہے۔ مومن کی شان یہی ہے کہ وہ کثرت سے موت کو یاد کیا کرے اور جہاں تک ممکن ہو آخری دم تک آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ہر وقت فکر مند رہے۔ قرآن مجید کی سینکڑوں آیات میں موت، حشر اور جنت دوزخ کی تفصیلات کا ذکر بھی کیا گیا ہے، اور انبیاء اکرام کی بعثت کا اہم ترین مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کو ان کے اصلی اور دائمی وطن سے آگاہ کر کے
وطن کی وہاں کی دائمی نعمتوں کا اسے مستحق بنا دیا جائے۔ اس حوالے سے چند احادیث بھی پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔ موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ملاقات پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنا ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا ناپسند فرماتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ میں ہے۔ حضرت ابی کعب سے روایت ہے کہ جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اے لوگو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، قیامت کا پہلا نفقہ آ چکا ہے اور دوسرا نفقہ اسی کا تابع ہوگا۔ موت اپنی ہولناکیوں سمیت آ پہنچی ہے، موت اپنی سختیوں سمیت آ چکی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو جیسے کہ تم ایک راہ چلتے مسافر ہو یا کسی منزل کے راہی ہو۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، اور بیماری سے پہلے صحت کو اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو۔ بخاری شریف میں یعنی دنیا کی عیش و عشرت میں کھو کر آخرت کو بھول نہ جاؤ تو موت کے وقت پچھتاؤ گے، کاش کہ میں نے آخرت کے لیے کوئی زیادہ راہ جمع کیا ہوتا۔ اس طرح کی بیماری کے عالم میں انسان انتہائی چاہت خواہش کے باوجود بہت سے کام نہیں کر سکتا، تو عالم صحت میں جب انسان کی ساری توانائیاں عروج پر ہوتی ہیں تو وہ اعمال خیر کیوں بجا نہیں لاتا تاکہ بعد میں اسے افسوس نہ کرنا پڑے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی دنیا میں عمل اور فصل کاشت کرو گے کہ آخرت میں اسی کا پھل ملے گا۔ احیاء العلوم الدین ایک عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے نصیحت فرمائی کہ تم موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قبر عمل کا صندوق ہے اور موت کے بعد اس کی خبر ملے گی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا معمول تھا کہ وہ علماء کو جمع فرما کر موت، قیامت اور آخرت کا مذاکرہ کیا کرتے تھے۔ پھر ان احوال سے متاثر ہو کر سب ایسے پھوٹ پھوٹ کر روتے کہ گویا ان کے سامنے کوئی جنازہ رکھا ہوا ہو۔ موت کو یاد کرنے کے بہت بڑے فوائد ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بعض علماء سے منقول ہے کہ جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 باتوں کی توفیق مرحمت فرماتا ہے۔ نمبر 1 کہ اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ جلد از جلد توبہ کر کے گناہ کی معاف کروانے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں توبہ کے بغیر موت نہ آ جائے۔ نمبر 2 موت کو یاد کرنے والا حرص یعنی لالچ میں مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ جو کچھ بھی اسے میسر آتا ہے اس میں راضی رہتا ہے، اور یہ قناعت اسے طبعی سکون اور دلی راحت عطا فرماتی ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ تھوڑی بہت زندگی ہے جس طرح بھی گزرے گی گزاری جائے گی اور اسے گزارا کر لیں گے۔ زیادہ کی فکر میں کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ نمبر 3 موت کو استحصال رکھنے والا شخص جب عبادت کرتا ہے تو پوری دل جمی کی 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ اسے خطرہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں آئندہ اسے عبادت کا موقع ملے گا یا نہ ملے، اسے جتنا بھی اچھا بنا لے غنیمت ہے۔ دوسرا یہ کہ آخرت کی یاد کی وجہ سے
اسے عبادت پر ملنے والی عظیم اخروی بدلے کا کامل یقین ہوتا ہے، جس کی بنا پر اسے عبادت میں وہ کیف اور سرور نصیب ہوتا ہے جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے، ترجمہ، میرے دوست، دنیا کے آرام اور راحت سے دھوکے میں مت پڑنا، اور اس کے لیے عمر ختم ہو جائے گی اور عیش جاتی رہے گی۔ جب تم کسی جنازے کو اٹھا کر قبرستان لے جاؤ تو یہ یقین کرو کہ اس کے بعد تمہیں بھی اسی طرح اٹھا کر لے جایا جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ الغرض کہ قرآن حدیث میں موت اور موت کے بعد والی زندگی اور اس کا حال، محشر میزان کا عدل، قیام، جزا و سزا کا نفاذ، جنت اور جہنم کا احوال اور ان میں دخول تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے گئے ہیں۔ ان کا مذاق کے طور پر بھی ذکر کرنا قرآن و حدیث میں بیان کردہ غیبی حقیقتوں کی احانت کے مترادف ہے۔ آخرت کی تصور کو مردہ فکر سے تعبیر کرنے کا کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور دنیا کی یہ زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور بے شک آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے، اگر وہ جانتے ہیں۔ ارے ناظرین، مرنے کے بعد انسان قبر میں کیسے اور کتنے دن بعد ختم ہو جاتا ہے؟ سائنس کی نظر میں تدفین کے ایک دن بعد، یعنی ٹھیک 24 گھنٹے کے بعد، انسان کی آنتوں میں ایسے کیڑوں کا گروہ سرگرم عمل ہو جاتا ہے جو مردے کے پخانے کے راستے سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، ساتھ ہی ناقابل برداشت بدبو پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، جو کہ دراصل اپنے ہم پیشہ کیڑوں کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ اعلان ہوتے ہی بچھو اور تمام کیڑے مکوڑے انسان کے جسم کی طرف حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور انسان کا گوشت کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تدفین کے 3 دن بعد سب سے پہلے ناک کی حالت تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، 6 دن بعد ناخن گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور 9 دن کے بعد بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان کے جسم پر سے کوئی بال بھی نہیں رہتا اور پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ 17 دن کے بعد پیٹ پھٹ جاتا ہے اور دیگر اجزاء باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 60 دن کے بعد مردے کو جسم سے سارا گوشت ختم ہو جاتا ہے، انسان کے جسم پر بوٹی کا ایک ٹکڑا بھی باقی نہیں رہتا۔ 90 دن کے بعد تمام ہڈیاں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتی ہیں۔ 1 سال بعد ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں۔ بلاخر جب انسان کو دفنایا گیا تھا تو اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ عام طور پر یہ تصور کیا گیا ہے کہ زندگی کے آخری لمحات میں ایک ایسی جنگ سی چل رہی ہوتی ہے کہ انتقال کرنے والا شخص کا چہرہ دیکھ لوں کہ یوں لگتا ہے جیسے کہ وہ سو رہا ہو۔ چہرے پر بہت عام تاثرات دکھائی دیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ موت کا عمل آخری سانس لینے سے 1 ہفتہ قبل شروع ہو چکا تھا، اور اس دوران صحت متاثر ہونے لگتی ہے، جسم کمزور پڑنے لگتا ہے، چلنے میں دشواری پیش آنے لگتی ہے، غنودگی طاری رہتی ہے، آخری لمحات میں کھانا پینا مشکل ہونے لگتا ہے، اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ خدا کے حکم کے بغیر مر جائے۔ وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے، موت کا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس میں کوئی شک نہیں، اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے اس کو ہم یہی دیں گے، اور جو آخرت میں طالب ثواب ہیں ان کو وہاں اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ ہم شکر گزاروں کو عنقریب صلہ دیں گے۔ سورۃ ال-عمران آیت نمبر 145۔ مرتے وقت انسان کے دل و دماغ سے ہر چیز نکل جاتی ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنا مال و دولت، محل، عزیز و اقارب، رشتہ دار، سب کچھ بھول جاتا ہے، مگر مرتے وقت انسان 2 لوگوں کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ 2 لوگ ہرگز نہیں بھولتا، ان کو سامنے بٹھا کر چیخنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے غم میں رونے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ رو نہیں پاتا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے محلے میں ایک شخص زندگی کی موت کی جنگ لڑ رہا تھا، مرنے والا تھا کہ موت کے بالکل قریب تھا۔ لوگ میرے پاس آئے، بولے، حضرت ہمارا ایک شخص مرنے والا ہے، آپ آئیں انہیں کلمہ پڑھنے کی تلقین فرمائیں، قرآن پاک کی تلقین کریں۔
حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس مرنے والے کے پاس پہنچ گیا، اس کے قریب بیٹھ گیا، اس کے پاس میں نے اس کے دوست، رشتہ دار اور عزیز و اقارب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اس مرنے والے کی آنکھیں چھت پر لگی ہوئی تھی، کچھ سوچ رہا تھا۔ اللہ نے اسے بولنے کی توفیق دی۔ وہ رو کر کہنے لگا، میرے بچے کہاں ہیں؟ اس کو نہ کمایا ہوا مال یاد آیا، نہ دولت یاد آئی، نہ عزیز و اقارب یاد آئے، یہاں تک کہ اسے اپنے ماں باپ کی یاد نہیں آئی۔ وہ بس وہ کہتا ہے کہ میرے بچے کہاں ہیں؟ بچے دوڑ کر آئے، ساتھ میں بیٹھ گئے۔ پھر کہتا ہے کہ میری بیوی کہاں ہے؟ بیوی دوڑ کر آئی اور ساتھ بیٹھ گئی۔ اب کہتا ہے تمہیں دیکھ کر میرا دل رو رہا ہے، سوچ رہا ہوں میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ انسان جب مرتے وقت بچوں کو دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اسے دیکھنے کی توفیق دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، جب آخری بار بچوں کو دیکھتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا۔ یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں میرے ان بچوں کا میری طرح کوئی خیال رکھے گا یا نہیں رکھے گا، یا ان کی آنکھیں رو رہی ہیں۔ بیوی کو نصیحت کرنے لگا کہ دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، مجھ پر ایک احسان کیجیے گا، میرے ان بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم لازمی دینا۔ ان کے منہ سے نکلا اللہ کا نام میری قبر کو روشن کر دے گا، مجھے جہنم کی آگ سے اللہ کے عذاب سے دور کر دے گا، مجھے جہنم کی اس آگ سے اللہ کے عذاب سے دور کر دے گا۔ ان کو دین کی تعلیم دینا۔ ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک قبرستان سے گزر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ قبرستان کی ایک قبر کے اندر مردے کو دردناک عذاب دیا جا رہا ہے، مردہ عذاب میں مبتلا ہے۔ اس کی قبر جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گڑھا بنی ہوئی تھی، مردہ عذاب میں مبتلا چیخو پکار کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے۔ کام کرنے کے بعد واپسی پر جب اسی راستے سے واپس لوٹے، گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ وہی جہنم میں جلنے والا شخص جس کی قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا، اب وہ شخص جنت میں ٹہل رہا ہے۔ اس کی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے دونوں باغ ہاتھ اٹھائے اور عرض کی کہ میرے مالک، تھوڑی دیر پہلے میں یہاں سے گزر رہا تھا، یہی قبرستان میں قبر یہی جہنم کے گھڑوں میں گڑھا بنی ہوئی تھی، اور تھوڑی دیر کے بعد یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کیسے بن گئی؟ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ، یہ شخص جب مرا ہوا تھا تو مرنے سے پہلے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کر مرا تھا۔ بیوی کا ایک بیٹا پیدا ہوا، بچہ آج چھوٹا، کل بڑا، تھوڑا سا بڑا، پھر بڑا ہوا تو اس کی بیوی نے بچے کو مسجد میں بھیجا۔ معلم صاحب نے اس بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی۔ جب اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو موسیٰ، مجھے حیا آئی کہ اس بچے نے اپنی توتلی زبان سے میرا نام لیا اور مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر پکارا، اور میں اپنے نام لینے والوں کو دوزخ میں کیسے ڈال دوں؟ یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبریں روشن ہو جائیں، عذاب تمہارے قریب بالکل نہ آئیں، تو اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا ضروری ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا، ایک دم سے اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، اس کا بدن کانپنے لگا، موت کا فرشتہ آیا ہے اور روح نکالنے کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے، اس کا منہ کھل جاتا ہے اور دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ انسان کی روح پیروں سے نکلتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے، جب دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے تو وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب وقت ہوتا ہے کہ جب انسان زندگی میں پہلی بار فرشتے اور شیطان کو دیکھتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے ایک طرف شیطان اس کے کان میں غلط مشورہ ڈالتا ہے اور دوسری طرف اس کی زبان میں اس کے عمل کے مطابق الفاظ نکلنے لگتے ہیں۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے، تو پھر اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتی ہے۔
درود پڑھنے کی تلقین کرتی ہے، اور اگر انسان نیک نہیں ہوتا پھر اس کا جو دماغ ہوتا ہے وہ عجیب سی ہیبت کا شکار ہوتا ہے، اور انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے۔ جب انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے تو پھر کوشش کرتا ہے کہ کلمہ پڑھنے کی، لیکن نہیں پڑھ پاتا۔ پیارے ناظرین، آج ہماری آنکھیں کھلی ہیں، آج ہماری سانسیں چل رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ وقت گزر جائے، یہ سانسیں رک جائیں، یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں۔ آخرت کے لیے کچھ سامان اکٹھا کر لیں، مرنے سے پہلے قبر کی روشنی بنا لیں۔ معلوم نہیں کہ پھر فرصت ملے یا نہ ملے، معلوم نہیں کہ پھر یہ زندگی ہے، ایک خوبصورت لمحات ہیں، ملے یا نہ ملے۔ تو پیارے ناظرین، غور و تکبر، لالچ، گھمنڈ، دشمنی، حسد، بغض، جلن، عزت، وقار، نام، عہدہ، بادشاہی، یہ سب کہاں جاتا ہے؟ یہ سب کچھ خاک میں مل جاتا ہے۔ انسان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ مٹی سے بنا ہوا، مٹی سے دفن ہوا، اور مٹی میں مٹی ہی ہو جائے گا۔ 5 یا 6 فٹ کا انسان قبر میں جا کر بے نام و نشان ہو جاتا ہے۔ دنیا میں اکڑ کر چلنے والا، اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے والا، دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والا اور دنیا پر حکومت کرنے والا، ان کو اپنے آپ کو بڑا حاکم سمجھنے والا، اور قبر میں آتے ہی اس کی حیثیت صرف اور صرف مٹی کی سی ہی رہ جاتی ہے۔ لہٰذا انسان کو اپنی ابدی اور ہمیشہ کی زندگی کو خوبصورت اور پرسکون بنانے کے لیے ہر لمحہ فکر کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، ہر نیک عمل عبادت میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے، خاتمہ بالخیر کی دعا کرنی چاہیے۔ پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو اس دنیا میں کوئی نہ کوئی عہدہ ضرور دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو بھی عہدہ دیا ہے، جس پر بھی فائز کیا ہے، اسے ہم مخلص ہو کر نبھائیں۔ چاہے وہ عہدہ ماں کا ہو، بہن کا ہو، بیٹی کا ہو، باپ کا ہو، بھائی کا ہو، بیٹے کا ہو، استاد کا ہو، ڈاکٹر کا ہو، انجینئر کا ہو، یا کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی عہدہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں کوئی عہدہ دیا ہے تو ہمیں اس سے مخلص ہو کر نبھانا ہے۔ پیارے ناظرین، مرتے وقت انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، لیکن ایسی 2 ہستیاں جسے انسان مرتے وقت ہرگز نہیں بھولتا۔ انسانی جسم لافانی نہیں ہے، یہ جسم پر ایک مدت سے زیادہ زندہ رہا اور رہ سکتا ہے۔ عام طور پر جسم زمین پر کئی رنگ بدلتا ہے، بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپا، یہ تمام علامات جسم کے پل پل موت کی طرف لے جانے والے خبر سے ملنے والے پہلے ضروری ہے کہ جسم کے لیے بھی اور اس جسم کی روح سے محبت کرنے والوں کے لیے بھی وقت ہو، اور جو وقت بہت قریب آ گیا، ایسے موقع پر محبت کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ جسم کو تنگ نہ کرے اور اسے کوئی بھی ذہنی اور جسمانی تکلیف نہ پہنچائیں، تاکہ روح کے جسم سے جدا ہونے کا یہ عمل آسان رہے۔ مرنا ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس کے دوران جسم زندگی کو جانے دیتا ہے۔ یہ عمل مختلف لوگوں کے درمیان مختلف طریقوں سے ہوتا ہے۔ جب لوگ مر رہے ہوتے ہیں تو جسم کا نظام آہستہ آہستہ کام کرتا ہے، دل کی دھڑکن ہلکی ہو جاتی ہے، دوران خون کم ہو جانے کی وجہ سے دماغ اور باقی جسم میں آکسیجن کم حاصل کرتا ہے، جس کی وجہ سے صحیح طور پر کام نہیں کر پاتا۔ اس کے علاوہ مرنے والے شخص کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے موت کو گلے لگاتے وقت کسی شخص کو بھی کبھی یاد کیا ہو تو آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ اچانک اس کے چہرے پر سکون آ گیا ہو، لیکن اس دوران آخر اس کے دماغ میں کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ انتقال کرنے والا شخص کا چہرہ دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے کہ وہ سو رہا ہو، چہرے پر بہت ہی عام تاثرات دکھائی دیتے ہیں۔ پیارے ناظرین، عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ زندگی کے آخری لمحات میں ایک جنگ سی چل رہی ہوتی ہے۔ انتقال کرنے والے شخص کا چہرہ دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسا کہ وہ سو رہا ہو،
چہرے پر بہت ہی سارے عام تاثرات دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ موت کا عمل آخری سانسیں لینے سے 1 ہفتہ قبل شروع کی تھی۔ اس دوران صحت متاثر ہونے لگتی ہے، جسم کمزور پڑنے لگتا ہے، چلنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ یہ تمام علامات موت ہی کی واقعہ ہونے لگتی ہیں۔ جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے، اس کو ہم یہی بتلا دیں گے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو آخرت میں اس کے طالب ہیں، آخرت میں اس کا اجر چاہتے ہیں یا انہیں آخرت میں اچھا صلہ دیں گے۔ تو گویا ان تمام باتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان مر رہا ہوتا ہے یعنی وقت نزاع قریب ہوتا ہے تو اسے کوئی بھی چیز یاد نہیں رہتی سوائے اپنے بچوں کے اور اپنی بیوی کے، کیونکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میری بیوی اور میرے بچوں کا میرے بعد کیا ہوگا یا وہ کیا کریں گے۔ اسی وقت بھی وہ اپنی فکر کی بجائے اپنی بیوی بچوں کی فکر کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے وہ اپنی بیوی کو وصیت کرتا ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیجیے گا تاکہ تمام کی آخرت سنور جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہمارے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنے بچوں کو قرآن پاک کو ترجمہ سے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی اولاد زندہ ہے اور ماں باپ دنیا میں سے انتقال فرما گئے اور اولاد کو اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان اولاد کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔